السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو برائے مہربانی ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، تھینک یو۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ اقوامی خلائی اسٹیشن خلا میں انسان کا بنایا ہوا سب سے بڑا ڈھانچہ ہے جسے ٹکڑوں میں بنایا گیا، پھر خلا میں چوڑا اور مدار میں چھوڑا گیا۔ اس ویڈیو میں آپ کو اسٹیشن پر ایک تفصیلی نظر دینا چاہتا ہوں کہ ہم ہر ماڈیول کو کس طرح ترتیب اور پھر جمع کرتے ہیں۔ ہم اس میں شامل ممالک اور اسٹیشن کے مستقبل کے منصوبوں کو دیکھیں گے، لہٰذا اگر آپ تیار ہیں تو چلے ایک خلائی اسٹیشن بنائیں۔ اقوامی خلائی اسٹیشن کو حقیقت بننے میں کئی سال لگے ہیں۔ 1984 میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے اسپیس اسٹیشن کی آزادی کے نام سے ایک پروجیکٹ کا اعلان کیا۔ اس کی کچھ خاص خاکہ پیش کی جا رہی ہے کہ اصل اسٹیشن کیسا لگتا تھا۔ یہ کبھی بھی اپنی اصل شکل میں نہیں بنایا گیا تھا، اس میں بہت سارے نئے ڈیزائن تھے اور امریکی کانگریس نے اس کی فنڈنگ تقریباً مکمل طور پر کاٹ دی تھی۔ پھر 1993 میں کئی ممالک کو بورڈ پر لانے کے بعد نام کو باضابطہ طور پر تبدیل کر کے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کر دیا گیا۔ 5 سال بعد خلا میں تعمیر شروع ہو گئی۔ میں آپ کو مکمل تعمیراتی عمل دکھاؤں گا، لیکن آئیے پہلے اس کے اسٹیشن کے بارے میں کچھ اور سیکھتے ہیں۔ یہ ISS ہے، جیسا کہ آج لگتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر سائنس کے تجربات کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو صرف خلا میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر 6 خلاباز اسٹیشن پر سوار ہوتے ہیں۔ ISS کو زمین کے گرد چکر لگانے میں صرف 92 گھنٹے لگتے ہیں۔ وہاں کی رفتار تقریباً 28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ISS آہستہ آہستہ اونچائی کھو دے گا۔ اگر کچھ نہیں کیا گیا تو اسٹیشن بالآخر زمین کے ماحول میں داخل ہوتے ہی جل جائے گا۔ اس اسٹیشن کو روکنے کے لیے وقفے سے خلا میں رہنے کے لیے دوبارہ بوسٹ کیا جاتا ہے۔ اہم ممالک جو اب حصہ لے رہے ہیں وہ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، کینیڈا، روس، جاپان اور یورپی خلائی ایجنسی کے بہت سارے ممالک۔ آئیے جانتے ہیں اسٹیشن کے اہم حصوں کے بارے میں۔ ترس کا ڈھانچہ اسٹیشن کی ایک بڑی ہڈی کی طرح ہے۔ اس میں بجلی پیدا کرنے کے لیے سولر ایریز رکھتا ہے۔ ریڈیٹر پینل یہ اسٹیشن میں گرمی کو ہٹاتے ہیں اور دیگر آلات اور سائنس کے تجربات بھی منسلک ہیں۔ یہاں کے نیچے کا حصہ پریشرائزڈ ماڈیول پر مشتمل ہے، جس کا مطلب ہے کہ خلاباز بغیر اسپیس سوٹ کے یہاں رہ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں۔ تمام روسی ماڈیولز روسی مدار کے حصے پر مشتمل ہیں۔ دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا مداری طبقہ کہا جاتا ہے، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، یورپ، جاپان اور کینیڈا کے سے بنا ہے۔ اسٹیشن کے مختلف ٹکڑے، جنہیں ماڈیول بھی کہا جاتا ہے، دنیا بھر میں بہت سے مقامات پر بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد ہر ماڈیول کو ان 3 راکٹوں میں سے کسی ایک کے ذریعے خلا میں چھوڑا جاتا ہے: امریکی خلائی شٹل، روسی پروٹون راکٹ اور روسی سویزر راکٹ۔ ایک بار خلا میں یہ سب کچھ ایک ساتھ رکھنے کا وقت ہے۔ یہ یقینی طور پر آپ کا اوسط لیگوسیٹ نہیں ہے۔ ایک بار تعمیر شروع ہونے کے بعد ISS کو مکمل تصور کیے جانے میں 1 دہائی سے کچھ زیادہ وقت لگے گا۔ ان لائنوں میں ہر ایک اسٹیشن میں ایک نئے ماڈیول کے اضافے کی نمائندگی کرتی ہے۔ آئیے آگے بڑھے اور بالکل بیسک سے شروع کرتے ہیں۔ اسٹیشن کا پہلا ٹکڑا ایک روسی ماڈیول ہے جسے زاریہ کہتے ہیں۔ یہ شمسی صفوں میں بجلی فراہم کرتا ہے اور جب اسٹیشن کو منتقل کرنے کی ضرورت ہو تو اسٹیشن بھی کرتا ہے۔ 3 ڈاکنگ پورٹ سامنے اور ایک پیچھے ہیں۔ یہ اسٹیشن کے اگلے حصے میں جڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ماڈیول امریکن ہے اور اسے یونٹی کہتے ہیں یا نوڈ 1۔ اس میں مستقبل کے ماڈیول سے جڑنے کے لیے 6 ڈاکنگ پورٹ ہیں۔ مختلف ڈاکنگ میکانزم کے درمیان مربوط ہونے کے لیے یہاں ایک خاص ٹکڑا ہے، اسے ایک پریشرائزڈ میٹنگ ایڈاپٹر کہا جاتا ہے۔ مختصر PMA ہے۔ یونٹی کو PMA 1 اور PMA 2 کے ساتھ لانچ کیا گیا۔ یہ زویزڈا ہے، سروس ماڈیول ہے۔ یہ لائف سپورٹ سسٹم فراہم کرتا ہے اور اسی حصے کا فعال مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اس کے سامنے 3 ڈاکنگ پورٹ اور ایک پیچھے ہے۔ بعد Z1 ٹراس ہے۔ اس میں اسٹیشن کے لیے سامان موجود ہے۔ یہ زمین کا ٹراس کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ عارضی طور پر چڑھنے کی جگہ فراہم کرتا ہے اور ہم ایک لمحے میں یہاں دیکھیں گے۔ PMA 3 کو پھر یونٹی کے نچلے حصے میں شامل کیا گیا۔ ان میں سے ایک اضافی رکھنا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ P6 ٹرس کو عارضی طور پر Z1 ٹرس کے اوپر لگایا گیا تھا۔ اس میں پہلے شمسی سرنی کے پنکھ شامل ہیں۔ یہ بڑھتے ہوئے اسٹیشن کو بہت زیادہ ضروری بجلی فراہم کرتا ہے۔ اس میں اضافی گرمی کو دور کرنے میں مدد کے لیے ریڈیٹر پینل بھی نصب کیے گئے تھے۔ اس مقام پر اتنی فعالیت تھی کہ خلاباز موت عارضی دوروں کے بجائے اسٹیشن پر رہنا شروع کر سکتا ہے۔
نومبر 2000 سے اب تک اسٹیشن پر مسلسل انسانی موجودگی رہی ہے۔ ماڈیول کو US لیبارٹری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت ساری سائنس تحقیق ہوتی ہے۔ تھوڑی سی دوبارہ ترتیب ضروری تھی تاکہ ڈسٹنی کو انسٹال کیا جا سکے۔